اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 سے آنورڈ دیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 21 سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ہمت اور توفیق دی اور ہمارے دلوں میں ایک ہدایت تھوڑی سی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور اس دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اسے نفع بخش کرے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آیت نمبر 21 پڑھنے سے پہلے ہم نے پچھلی آیات تک دیکھا تھا کہ سورہ مائدہ جب شروع ہوئی تو یا ایھا الناس لوگوں سے خطاب، پھر بہت سارے مومنین یا ایھا الذین آمنوا کہ ان کے اوپر کیا کیا انعامات ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کے بارے میں ذکر ہوا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انعامات کیے اور انہوں نے اس کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ہدایت کا رستہ چھوڑ کر گمراہی کا رستہ اپنایا، اور پھر ان کے ساتھ کس طرح سے عذاب اور ضلالت جو ہے وہ بھی ملی ان کو۔ اسی طرح اہل کتاب میں پھر الگ الگ کر کے یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں ذکر ہوا، جیسے کہ ہم نے کل دیکھا تھا آخری آیات میں عیسائیوں کے بارے میں بھی ذکر ہو گیا، اور پھر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک لمبے عرصے تک جس کے دوران کوئی نبی نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو پھر اب تمہارے پاس ایک فائنل ٹیسٹیمنٹ جو ہے یا فائنل رسول جو ہے، آخری رسول، آخری نبی وہ آ چکا، اور آخری کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکی، اور یہ آخری نبی جو ہے یہ بشیر اور نذیر یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھی ہے، تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا یعنی خبر دینے والا کوئی نہیں آیا۔ اور پھر خاص کر کل ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی، جو نیا رکوع شروع ہوا تھا، اس کی پہلی آیت، آیت نمبر 20، اس میں قوم موسیٰ کا ماضی جو ہے اس کا تذکرہ کیا، اس کا مختصر کا ذکر کل کیا تھا ہم نے، اور وہ مختصر سے ذکر کے ساتھ ہی ہماری جو قوم موسیٰ کے بارے میں بہت ساری جو باتیں تھیں، ایک ہسٹری جو ہے ان کی وہ سمری کی شکل میں ایک مختصر انداز میں ہمارے سامنے آئی، اور ہمیں ریویژن بھی ہے، اور ہم یہ بھی نوٹ کریں گے کہ قوم موسیٰ کے بارے میں جو سمری ہے، اس سمری کا جو آخری حصہ ہے، طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، اور اس سے پہلے کا ذکر جو ہے وہ ہم نے اس آیت کے کنٹیکس میں کل اس کا تھوڑا سا ریوائز کیا، اور اگلی کچھ آیات میں بھی اسی کا ذکر جو ہے وہ چلے گا۔ تو پوری سٹوری یہی ہے جیسے کل ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ان کا جو آبائی وطن تھا وہ تو ارض المقدس جسے کہتے ہیں، یا فلسطین کا ایریا جو ہے وہی ہے، مصر کے، شام کے، فلسطین کا ایریا۔ لیکن کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت، اور وہاں پر جا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقام عطا کیا، اور پھر انہوں نے وہاں پر
حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو باقی بیٹے تھے یعنی بنی اسرائیل جو ہیں ان کو وہاں پر آباد کیا مصر میں، اور پھر وہیں پر وہ ان کی نسل جو ہے وہ پروان چڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل جو ٹائٹل ہے وہ وہاں پر چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا کر نکلے تو وہ صحرائے سینا میں ہی ٹھہرے آ کر، اور پھر وہاں پر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم اپنا جو آبائی وطن ہے فلسطین یا ارض مقدس جو ہے یا بیت المقدس، اس اپنے آبائی شہر میں یا اپنا آبائی وطن میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ قوم جو ہے قوم موسیٰ یا بنی اسرائیل، انہوں نے تو صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں پر تو ایک بڑی طاقتور قوم جو ہے وہ غالب ہے، وہ بہت ہی قوی اور بہت ہی مطلب طاقتور ہے، تو ہم تو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم تو اس سے نہیں لڑیں گے، تم اور تمہارا رب جو ہے وہ جاؤ اور اس سے لڑو، جب تک وہ اس بستی میں ہے یا اس ملک میں ہے ہم وہاں پر داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سزا کے طور پر ان سے کہا کہ اب تم 40 سال تک اسی طرح بھٹکتے رہو گے، اور پھر وہی ہوا کہ 40 سال تک وہ اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ اس 40 سال کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی جو حضرت ہارون علیہ السلام ہے ان کی بھی وفات ہو گئی، اور زیادہ تر جو اس قوم کے جو بزرگ تھے یا بڑے تھے، اب 40 سال جو ہے ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس 40 سال کے دوران ایک پوری نسل جو ہے ان کی، وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے عمر کے لحاظ سے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انکار کیا اور ان کی بات ماننے سے انکار کیا، اور اس طرح کے وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ سارے کے سارے وفات پا گئے، اور جو نئی نسل ان کی بڑی، کیونکہ وہ صحرا میں کبھی اس جگہ پر اس جگہ پر کوئی پرماننٹ مقام نہیں، کوئی اس طرح سے باقاعدہ آباد کاری یا کوئی شہری نظام جیسے کہتے ہیں وہ نہیں، تو وہ جیسے جیسے بچے جو ہیں وہ بڑے تو وہ جوان ہوئے تو ان کے ذہن میں یا ان کے دل میں ایک کسک یا ایک جوش اور ولولہ جو ہے وہ ابھرتا رہا کہ ہم کیوں یہاں پر اس صحراؤں میں اور ریگستانوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہماری سرزمین جو ہے وہ دوسرے لوگ قابض ہیں ان پر، تو ہمیں تو ان کے خلاف لڑنا چاہیے اور اپنی زمین کو واپس لینا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک قریبی ساتھی جن کا ذکر جو ہے یوشع بن نون کے نام سے کیا جاتا ہے عام طور پر، یا اسرائیلیات میں ان سیمول کے نام سے ان کو منسوب کیا جاتا ہے، بہرحال وہ قوم موسیٰ کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھال رہے تھے، یا کہہ رہے ہیں کہ وہ سردار تھے، تو ان کے حکم کے مطابق طالوت کو مقرر کیا سپہ سالار جنگ کرنے کے لیے۔ اس طالوت کی نگرانی میں پھر اس قوم کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا، مجھے تو بہت کم از کم بہت اچھی طرح سے ریوائز ہو گیا طالوت اور جالوت کا جنگ۔ اس میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ایک گڈریے تھے جو بھیڑیں وغیرہ چراتے تھے، اور ان کی ایک خاص سکل اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی کہ وہ گوپیا جو ہوتا ہے، جو ایک چمڑے کا ایک گولیل ٹائپ ایک انسٹرومنٹ کہہ لیں، چمڑے کا ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس میں پتھر رکھ کر اس کو گھما کر نشانہ باندھ کر وہ جب مارا جائے تو وہ بہت ہی گولی کی طرح کہہ لیں کہ لگتا ہے، تو وہ اس میں بڑے ماہر تھے، اور اپنی بھیڑیوں کے یا اپنے ریوڑ کے جو حفاظت ہے اس کے سلسلے میں اگر کوئی بھیڑیا وغیرہ یا کوئی جانور خونخوار جانور حملہ کرتا تو وہ اسی گوپیے کی مدد سے اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتے تھے، اور ان کا نشانہ بھی بڑا پکا تھا۔ اور ہم نے یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ جو قوم تھی جو مسلط تھی وہاں پر وہ واقعی بہت طاقتور تھی، اور خاص کر ان کا جو سردار جالوت تھا وہ تو بہت ہی قوی اور جسامت کے حساب سے بہت بڑا اور بہت ہی مضبوط جسم کا مالک تھا، اور جب وہ جنگ کے لیے نکلا تو اس نے جو ذرہ پہنی ہوئی تھی، جو لباس جنگی لباس، وہ جنگی لباس پورے کا پورا لوہے سا تھا، اور اس نے پورا اپنا جسم جو ہے ہاتھ پاؤں سر ہر چیز ڈھانپی ہوئی تھی اسی اپنے لوہے کے لباس کے ساتھ، ماں سوائے صرف ایک آنکھ کے لیے اس نے چھوٹا سا ایک سوراخ رکھا ہوا تھا جس سے وہ دیکھتا تھا،
تو جب ایسا معاملہ آیا اور وہ قومیں سامنے آئیں، 2 لشکر سامنے آئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے انہوں نے اجازت طلب کی اپنے سپہ سالار سے، طالوت سے، کہ میں اس کو ہلاک کرتا ہوں، اس نامختون کو میں ہلاک کرتا ہوں۔ اور نامختون جو ہے وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا ختنہ نہیں کیا جاتا، اور ختنہ جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے گوپیے کے ذریعے ایک نشانہ باندھ کر اس کے اوپر وار کیا، اور نشانہ ایسا ٹھیک جگہ پہ لگا کہ سیدھا وہ آنکھ میں داخل ہو گیا پتھر، وہ جو سوراخ سے، اور سیدھا اس کی کن پٹی میں چلا گیا، اور وہ وہیں پر اس کی ہلاکت ہو گئی۔ تو یہ سٹوری جو ہے اب حضرت موسیٰ کے آل فرعون سے نجات سے لے کے فلسطین یا ارض مقدس کو فتح کرنے تک یہ ہمارے سامنے ریوائز بھی ہوگی، اور یہ قرآن کے معجزے یا قرآن کی خوبصورتیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبصورتی کہ ایک واقعہ جو ہم پڑھ کر تقریباً اس کو اپنی یادداشت میں بہت پیچھے ڈال چکے تھے، وہ ہمیں مل گیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں بار بار اگلی اور پچھلی جو باتیں ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس سے ایک یاد دہانی ہوتی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو بہت اچھی طرح سے پکا ہو جاتا ہے اس کا سبق، یا اس کی جو یادداشت میں پوری چیزیں جو واضح ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ کی توفیق سے ہم آج انشاءاللہ آیت نمبر 21 شروع کریں گے۔ آیت نمبر 20 میں ہم نے دیکھا کل، اس کا ترجمہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اور اس نے تمہارے درمیان نبی بھیجے، تمہارے نبی بنائے، تمہارے درمیان نبی بنائے، اور پھر تمہیں بادشاہت عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر، اور اس کے بعد آنے والی بادشاہت جو تھی وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت اور جالوت کی جب جنگ ہوئی، تو اس جنگ کے بعد پھر طالوت نے اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح کر دیا، یہ شادی کر دی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بیٹے ہوئے، اور پھر بادشاہ جو وہ عظیم الشان بادشاہ اور عظیم الشان سلطنت جو ان مطلب اس قوم کے علاوہ کسی اور قوم کو نہیں ملی، تو پھر بادشاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ایسا کچھ دیا اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، کہ جو کسی اور کو نہیں دیا تمام جہان والوں میں سے۔ اب ہم آیت 21 کا دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ، تم داخل ہو جاؤ، تم سب داخل ہو جاؤ مقدس سرزمین میں، یا ملک شام میں، یا ارض فلسطین جو ہے بیت المقدس میں، تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ تی، جسے، اس سرزمین کو، کتب اللہ، لکھ رکھا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمیں بتا دیا کہ ان کو واضح طور پر، قوم موسیٰ کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس سرزمین میں، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جسے تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، لکھ رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوید، ایک بشارت تھی کہ تم وہاں پر داخل ہو جاؤ، یہ ملک تمہارا ہی ہے، تمہارے ہی نام پہ لگا ہوا ہے، اور تم ہی اس کو حاصل کرنے والے ہو۔ یعنی انڈائریکٹلی الفاظ میں ان کو بشارت دے دی، ان کی کامیابی کی، ان کے غلبے کی، کہ تم وہاں پر داخل ہو جاؤ تو تمہیں وہاں پر غلبہ ملے گا، اور یہ زمین تو تمہاری ہی ہے، تمہارے لیے ہی لکھ رکھا ہے اسے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا، اور نہ تم پھر جانا، عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی پیٹھوں کے بل، اپنی پیٹھوں کے بل یعنی پیٹھ پر مت لوٹ کر آنا، جب تم داخل ہو تو ان کے اوپر حملہ کرو اور ان کی طرف بڑھو۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تو تم لوٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کر۔ اگر تم نے پیٹھ موڑی، اگر تم نے روح گردانی کر کے پیچھے مڑے، تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے، تم نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو گے۔ اگر تم نے شکست کھانے کی یا واپس لوٹنے کی کوشش کی یا واپس لوٹے تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والے بنو گے۔ قالوا، کہا، ان سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک، فیہا،
اس میں قوم ہے جبارین، زبردست، بہت ہی زبردست، بہت قوی، بہت ہی طاقتور قوم ہے اس میں تو۔ وَإِنَّ اور ہم، بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلها داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو فی منہا وہ سب نکل جائیں اس میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح اشارہ آنے کے باوجود کہ تم وہاں پر داخل ہو جاؤ، تھوڑے سے حملہ کرو ان کے اوپر تو تمہیں غلبہ ملے گا، یہ زمین تو تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو اس میں تو ایک زبردست، ایک طاقتور قوی قوم آباد ہے، ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا پس اگر وہ سب نکل جائے، منہا اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو پھر بے شک ہم سب داخل ہوں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں پر ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اور جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم وہاں پر داخل ہو جائیں گے۔ اتنی انہوں نے بزدلی دکھائی۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ جتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں، جن کا ذکر کل ہوا، آج تو کوشش کی کہ مختصر الفاظ میں ذکر کریں، جتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے ہیں، اس کے باوجود، اور اتنے کھلے معجزے ہونے کے باوجود اس طرح سے انہوں نے تکذیب کی، اور اللہ کے اور نبی اس کے جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے حکم جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا۔ تو آج جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اور اس وقت کے مشرک یا اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم کیسے مان لیں، ہم تو اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی کتاب جو ہے ہمارے سامنے آسمان سے اترتی ہوئی نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا کچھ مقامات پر کہ اس سے پہلی قوموں پر تو اس سے بھی بڑے بڑے معجزے ہو چکے، تو انکار تو انہوں نے بھی کر دیا۔ تو جتنے مرضی بڑے معجزے کر لیں، یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ تو انکار کرنے والے ہی ہیں۔ بہرحال قال کہا، رجلانی دو آدمیوں نے، ان دو آدمیوں نے کہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی لمبی تبلیغ کے باوجود، اتنی لمبی ان کی جستجو اور کوشش کے باوجود، صرف چند ہی افراد تھے جو صحیح معنوں میں ان کے اوپر ایمان لائے تھے، یا ان کی ہدایات یا اللہ سے خوف کھاتے تھے۔ ان میں سے دو کا ذکر ہے، وہ چند ہی تھے بالکل۔ حضرت موسیٰ کے علاوہ حضرت ہارون تھے، وہ ان کے بھائی تھے۔ اس کے علاوہ دو آدمی، اس میں ایک تو یوشع بن نون جو ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کا ذکر ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ سنبھالی، اور پھر انہوں نے ہی طالوت کو مقرر کیا جنگ کے لیے جالوت کے خلاف، جس کا ابھی ذکر ہوا، جس جنگ کا تذکرہ ہوا۔ تو اس میں ایک یوشع بن نون ہے اور ایک اور ہے۔ بہرحال دو آدمی جو ہیں، من الذین یخافون، جو ان میں سے جو وہ سب ڈرتے تھے، وہ دو آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو حواری جو ہیں، جو اللہ سے خوف رکھتے تھے، انہوں نے کہا، ان دو آدمیوں نے کہا، انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا ہے علیہما، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام تھا کہ وہ اتنی قوم کی بد گمانی کے باوجود انہوں نے وہ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور صحیح معنوں میں اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا۔ تو یہ اللہ کا ایمان تھا، اللہ کا انعام تھا ان کے اوپر۔ تو ان دونوں نے کہا، ان دونوں کا ذکر ہوا، ان دونوں نے کیا کہا، قوم موسیٰ سے کہا، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، علیہم ان پر، اس قوم پر، یعنی تم سب داخل ہو جاؤ ان قوم پر، یا حملہ کر دو اس قوم پر، البابا، دروازے سے، تم سب دروازے سے داخل ہو جاؤ اور حملہ کر دو ان پر۔ فائزہ، پس جب تم دخلتموہ، تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فإنکم، تو بے شک تم، غالبون، غالب ہو جاؤ گے، غالب ہوگے۔ تو انہوں نے بھی ان کو سمجھایا، اسی قوم میں سے دو جو اللہ کا خوف رکھنے والے تھے آدمی، انہوں نے ان قوم کو دوبارہ سمجھایا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے، اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ملا ہے، تو تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ بس دروازے میں داخل ہو جاؤ تو یقیناً تمہیں غلبہ ملے گا، تم غالب ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور پھر تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسا کر گزرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان لانے والے ہو یا ایمان لائے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو ایسا کر گزرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، قوم موسیٰ نے کہا، کیا کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلہا، ہم داخل ہوں گے اس میں،
ابداً کبھی بھی، ہم ہرگز کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے، ما دامو جب تک وہ سب ہیں فیہا اس میں، جب تک کہ وہ قوم اس میں، وہ طاقتور قوم جس کا ذکر ہوا، جب تک کہ وہ اس میں موجود ہے ہم تو کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ تو پس جا، انت تو، وَرَبُّكَ اور تیرا رب، تو اور تیرا رب جا، فقاتلا پس تم دونوں لڑو، بھی ان بے شک ہا ہنا قائدون ہم سب یہیں بیٹھے ہیں۔ اب کس طرح سے، کس ڈٹائی کے ساتھ اتنی ان کے اوپر نعمتیں اور اتنے بڑے بڑے معجزے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی براہ راست نشانیاں جو انہوں نے دیکھی، ان کا جلوہ، اللہ تعالیٰ کا جلوہ جو براہ راست وہاں پر ہوا، اس کے باوجود اور اتنے بڑے معجزے ہونے کے باوجود اس قوم نے تکذیب کی، اور یہاں تک ان کی تکذیب پہنچ چکی، یہاں تک ان کی نافرمانی پہنچ چکی کہ انہوں نے سیدھا کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو اس بستی میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگے، بس تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں ہی جا کر لڑائی کرو اور قتال کرو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب ایسی قوم جو ہے، ہمیں اب اس اسٹیج پر آ کے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ایسی قوم، کیا واقعی ایسی قوم جو ہے وہ کسی سزا اور عذاب کی مستحق نہیں تھی، کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے، اتنے انعامات، اور دنیا میں وہ کچھ ملا ان کو جو کس جہان والوں میں سے کسی کو نہیں ملا، اس کے باوجود انہوں نے یہاں تک تکذیب کی اور یہاں تک حکم ماننے سے انکار کیا، اور آخر درجے میں آ کر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑیں، ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور ہمیں ایسے واقعات پڑھ کر اور سن کر ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے آپ پر، اپنے احباب پر ضرور نظر دوڑانی چاہیے کہ کیا ہماری کوئی ایسا معاملہ تو نہیں، یا ہماری کوئی کردار میں ایسی بات تو نہیں جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور یقیناً ہمیں اپنے معاشرے میں، بلکہ اپنے آپ میں بہت ساری چیزیں ایسے مل جائیں گی جو اللہ کے اور اللہ کے حکم اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہم دانستہ یا نادانستہ کر جاتے ہیں۔ اور خاص کر ہمارے آج کل کے جو معاملات بڑے ہوئے ہیں، رسم و رواج اس طرح کے ہو گئے ہوئے ہیں، جو ہم جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے اس کی نافرمانی ہوگی، اس کے باوجود ہم صرف دنیا میں اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے، یا اپنا رکھاوا رکھنے کے لیے، یا اپنی دکھاوے کے لیے، یا پتہ نہیں کس مقصد کے لیے اس کو گزرتے ہیں، اور پھر اس کی پشیمانی اور ندامت کا اظہار بھی اکثر اوقات نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے تو ہمارے اوپر بھی بہت بڑے بڑے احسان کیے، ہمارے اوپر تو شاید قوم موسیٰ سے، شاید نہیں یقیناً قوم موسیٰ سے بھی بڑے انعامات ہیں ہمارے اوپر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، وہ ہمارے لیے نبی بن کے رہے، اور کتاب جو ہے، آخری کتاب جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے لیے ہے۔ اور پھر ہمیں ایک مرکزی امت جو ہے، امتاً واحداً جو ہے، وہ بنایا، ہمارے لیے ایک قبلہ مقرر کیا، خاص مقام ہے جس پہ اوپر ہم آج متحد ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری ایسی بے رویاں اور ایسے معاملات چل رہے ہیں جو ہمیں دین سے دور لے کر جا رہے ہیں، اور جو دشمن قومیں ہیں ہماری، وہ اس طرح سے ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، جیسے ایک مچھر جو ہے، مچھر جب انسان کو کاٹتا ہے تو اس کو کاٹنے سے پہلے اس کے اوپر اینستھیزیا لگاتا ہے۔ اینستھیزیا جو سن کرنے والی دوائی جو آپریشن سے پہلے لگائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مچھر میں ایک خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ جب وہ کاٹتا ہے تو وہ پہلے اس جگہ کو سن کر لیتا ہے، تاکہ جس کا وہ خون چوسنے جا رہا ہے اس کو اندازہ نہ ہو۔ سیم اسی طرح سے دشمن قومیں جو ہیں وہ مسلمان قوم کے اوپر یا مسلمان امت کے اوپر ایسے حملہ ور ہوئی ہیں، اور ایسے سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا اور اس طرح کے جو بیراوریب کے معاملات ہیں ان کے اوپر ہمارے ذہنوں کو معاف کر کے اس طرح سے حملہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ہمیں جب ہوش آتی ہے تو ہم تھوڑی سی خارش کرتے ہیں، جیسے مچھر کے کاٹنے سے، اور اس کے بعد پھر اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمارا آج بالکل ایسا ہی حال ہو چکا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہمیں تھوڑا سا تقابلی جائزہ جو ہے وہ ضرور لینا چاہیے اپنا، اور ہم سے پچھلی قوموں کا اور آج کے دور میں ہمارے کردار کا اور ہماری روایات جو ہم سے تقاضا کرتی ہیں، اور دوسری قومیں کس طرح سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ایک فتنے جو ہیں اس کا شکار ہے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور رہنمائی دے۔ میرے ذہن میں تو میرے
میں بے اختیار ایسی باتیں نکل گئیں جب میں اس لیول پر پہنچا کہ ایک ایسی قوم جس کے اوپر اللہ نے خاص انعامات کی ہے، اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو وہاں پر نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ تمہیں وہاں پر غلبہ عطا ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کے لڑائی کرو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح راستہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہمت اور توفیق بھی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 25 کی طرف۔ قال، کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب۔ اب اس سٹیج پر آ کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم سے اکتا گئے اور انہوں نے کہا، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، الا نفسی، مگر اپنے نفس کا، وآخی، اور اپنے بھائی کا۔ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر ان کے ساتھ تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، اور چند ہواری جس کا ذکر بھی پچھلی آیت میں ہوا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، میں تو اختیار نہیں رکھتا صرف اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور کا، یعنی میں تو اپنے آپ کو یا اپنے بھائی کی گارنٹی دے سکتا ہوں، باقی جو لوگ ہیں وہ تو میرے بس سے باہر ہو چکے ہیں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو پس تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور ہمارے اور تمام فاسق قوم کے درمیان۔ یہ قوم جو فاسق ہے، یہ جو نافرمان قوم ہے، اس قوم میں اور میرے درمیان، ہمارے درمیان تو جدائی ڈال دی۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے برات کا اظہار کیا کہ یہ قوم جو ہے یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ تو میرے اتنی لمبی تبلیغ کے باوجود وہ میری بات جو ہے اس کی طرف نہیں آ رہی، اور اب مطلب میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں اور تو بس ہم کو الگ کر دے۔ اب اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جب بھی مضبوط کیا ہے یا رسولوں کو، تو وہ ان کو قوم کے لیے، وہ ان کی قوم کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے دوسرے تیسرے رستے ہو سکتے ہیں، لیکن قوم کو نبی نہیں چھوڑے گا۔ کہا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا، فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ، محرمتن، حرام کر دی گئی ہے، بے شک وہ حرام کر دی گئی، بے شک وہ زمین جو ارض مقدس جو ہے، بیت المقدس جو ہے وہ حرام کر دی گئی، علیہم، ان پر، 40 سنہ، 40 سال تک کے لیے، 40 سال تک وہ زمین ان کے لیے حرام کر دی گئی۔ یعنی اب اگر وہ اب کوشش بھی کریں تو 40 سال تک وہ اس زمین کو فتح نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے لیے کہہ لے کہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یتی ہوں نا، وہ سب مارے مارے پھریں گے، فی الارض، زمین میں، 40 سال تک وہ زمین میں اسی طرح بھٹکتے مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ فلا تعس، پس نہ تو افسوس کر، علی القوم الفاسقین، اس نافرمان قوم پر، اس نافرمان قوم پر تم افسوس مت کرو، اس کو چھوڑنا تو کجا، اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس کو اپنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ اس قوم کی آپ کوئی آپ کے ساتھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا سورہ نساء میں غالباً، کہ کوئی تمہارے پاس ساتھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا قتال کے لیے، تم اکیلے ہی نکل کھڑے ہو، ہاں البتہ اپنی قوم کی ترغیب جو ہے اس کو ترغیب ضرور دلاتے رہو۔ تو اسی طرح سے یہاں تک ہے کہ تم مطلب اس طرح کی سزا ان کو وارد ہو گئی، اور وہ 40 سال تک اسی بستی میں بھٹکتے پھریں گے، اور مطلب تمہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہ سارا سبق اس آیت سے ہمیں ملتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ کر سنائیے، علیہم، ان پر۔ اب اس کے بعد ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے جو بہت ہی عام فہم ہے اور ہم نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ایک آیت آج پڑھتے ہیں ہم، اور اس کا مختصر سا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ یہ کیا ذکر ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ کر سنائیے ان پر، نبأ، خبر، ابن آدم، آدم کے 2 بیٹوں کی، آپ ان کے اوپر پڑھ کر سنائیے، ان کو بتائیے۔ حضرت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی۔ اب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، یہ تو ہم نے بہت دفعہ سنا، بہت مشہور زبان زد عام جسے کہتے ہیں، کہ حابیل اور قابیل جو ہیں وہ 2 بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ ان میں سے حابیل جو ہیں وہ کہہ لیں کہ اللہ کے انتہائی فرما بردار تھے، اور قابیل جو ہے وہ تھوڑا سا کہہ لے کہ اتنا ہدایت پر نہیں تھا، مغرور تھا، یا اس طرح کے معاملات تھے۔
تو اس زمانے میں بنی آدم کے زمانے میں کہہ لیں کہ وہاں پر جب صدقہ کیا جاتا تھا یا قربانی دی جاتی تھی، قربانی پیش کی جاتی تھی جب اللہ کو، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قربانی کا جو بھی جانور گوشت وغیرہ ہے یا قربانی کے لیے جو مال جو عطیہ اللہ کے راستے میں جو مال دیا ہے، اس کو وہ ایک کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، اور ایک آگ آسمان سے آتی تھی، وہ آگ آسمان سے آ کر اس قربانی کا جو بھی مال ہے اس کو بھسم کر دیتی تھی، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ وہ آگ اگر آ گئی اور اس نے اگر اس قربانی کے مال کو جلا دیا، بھسم کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر آگ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو مطلب وہ جو بندہ ہے قربانی کرنے والا، اس میں کوئی ایسی نیت میں فرق ہے یا اس کے عمل میں، کردار میں، یا اس طرح کا جو بھی معاملہ ہے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہمارے اوپر، ہم سے پہلے بھی کچھ قوموں کے اوپر، لیکن خاص کر ہمارے اوپر، کہ ہماری کردار پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور لیکن یہ پردہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن اٹھ جائے، ماں سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی پردے میں رکھے گا اور جس کی اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے ہمارے اوپر کہ ہم جیسا بھی کردار کریں اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ کر رکھے ہوئے۔ بہرحال آپ بتا دیجئے، پھر اس کا ذکر چلے گا آگے کہ حابیل اور قابیل انہوں نے قربانی جب پیش کی، حابیل انہوں نے قربانی جب پیش کی تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قابیل جو ہے وہ حسد میں آ گیا، اور اس نے پھر کہا کہ میں تو حابیل سے کہ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو پھر حابیل نے کہا کہ تم مجھے قتل کرو گے تو میرا بھی گناہ تم اپنے سر لے لو گی، ایسا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ نافرمانی مت کرو۔ اس طرح کا معاملہ ہے جو ہم تھوڑا سا تذکرہ جتنا آئے گا وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ، تو آپ پڑھ کر سنائیے ان پر خبر آدم کے دو بیٹوں کی، بالحق کی حق کے ساتھ، سچ جو حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ اس کو ان کو بتا دیجئے۔ اذ قربا، جب دونوں نے قربانی کی، قربانی، فتقبل، تو قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی، ان دونوں نے قربانی کی، قربانی پیش کی، لیکن دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، ولم یتقبل، اور نہ قبول کی گئی، من الآخرہ، دوسرے کی، قالا، تو اس نے کہا، اس دوسرے نے کہا، جس کی قربانی قبول نہیں، اس نے کہا، لَقْتُلَنَّکَ، ضرور بالضرور میں تمہیں قتل کر دوں گا، ضرور بالضرور میں تمہیں قتل کروں گا۔ قالا، تو کہا، وہ پہلے والے نے کہا، جو حابیل ہے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، اور قابیل جو ہے وہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے قتل کیا تھا۔ تو پھر حابیل نے کہا، انما، بے شک، یتقبل، قبول کرتا ہے اللہ من المتقین، پرہیزگاروں سے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی قربانی قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی اور ان کا اجر جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ لَعِن، البتہ اگر، بسطت، تو نے بڑھایا، الیہ، میری طرف، یدہ کا، اپنا ہاتھ، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما، نہیں، انا، میں، بباسطن، بڑھانے والا، یدی، اپنا ہاتھ، الی کا، تیری طرف، لیاقتلک، تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ اگر تو قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تمہاری طرف بدلے میں یا مقابلے میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یعنی اگر تم قتل کرنے کا ارادہ کر کے کوئی میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو وہ تمہارا یک طرفہ یا ایک طرفہ یہ فیصلہ ہوگا، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہوگا۔ میں اپنی بچاؤ کے لیے بھی تمہارے اوپر قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ انی، بے شک میں، ڈرتا ہوں، اخاف، ڈرتا ہوں، اللہ سے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حابیل اور قابیل کا جب یہ معاملہ ہوا تو حابیل نے کہا کہ تم اگر میری طرف ہاتھ اڑاؤ گے قتل کرنے کے لیے تو میں تو کم از کم اپنے بدلے کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا،
کیونکہ وہ تو متقی تھا، پرہیزگار تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انی بے شک میں ارید چاہتا ہوں، بے شک میں چاہتا ہوں ان کے تبو کہ تو سمیٹ لے بے اسمی میرے گناہ کو، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو سمیٹ لے میرے گناہ کو، و اسمی کا اور اپنے گناہ کو، میرے گناہوں کو بھی اور اپنے گناہوں کو بھی. فتکون پس تو ہو جائے من اصحاب النار اہل دوزخ میں سے، آگ کے ساتھیوں میں سے. اگر تو ایسا کرے گا، اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں تو یہ چاہوں گا کہ تم اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں کو بھی اٹھا لو، سمیٹ لو. یعنی قیامت کے دن یہ بھی ایک ہے، رول ہے کہ جس نے ناحق قتل کیا تو جو مقتول ہے اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اسے اٹھانا پڑے گا قاتل کو، اگر اس نے ناحق قتل کیا تو میں تو یہ چاہتا ہوں، یا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے ساتھ ساتھ میرے گناہوں کو بھی سمیٹ لو، میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھاؤ، اور پس تو ہو جاؤ اہل دوزخ میں سے، تو تم یقیناً آگ کے ساتھیوں میں سے ہو جاؤ گے. وذالک اور یہی جزاء بدلہ ہے الظالمین ظالموں کا، ظلم کرنے والے جو ہیں ظالم ہیں ان کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے. فتوعت پس آمادہ کیا لاہو اس کو، اس قابیل کو آمادہ کیا، نفسہ اس کے نفس سے. اس آیت کے اس حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حابیل اور قابیل کا مکالمہ جب ہوا اور حابیل نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو یہاں پر ہے پس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے، یعنی قابیل کو اس کے نفس نے آمادہ کیا. یعنی وہ شش و پنج میں رہا کہ میں اس کو قتل کروں یا نہ کروں، کیا مطلب مجھے صحیح راستہ اپنانا چاہیے یا غلط راستہ اپنانا چاہیے. وہ ایک سوچ اور سچ و پن میں رہا کچھ عرصے تک، کتنا عرصہ واللہ عالم، لیکن اس نے تدبر ضرور کیا، اس نے سوچ سمجھ ضرور رکھی. اس کے باوجود اس کا نفس جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی آ گیا، شیطان کے جو وسوسے ہیں وہ اس کے اوپر حاوی ہو گئے، اور اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا. کس چیز پر آمادہ کیا؟ قتل اخی، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل، اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر دیا اس کے نفس نے. فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا. اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا. فاصبح، پس ہو گیا من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. اینڈ رزلٹ یہی ہوا کہ اس نے ان کو قتل کر دیا اور اس قتل کے نتیجے میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. آج کے دن ہم یہیں پہ وقف کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر کسی کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، کوئی بات، کوئی پوائنٹ اس میں مزید اضافہ کرنا ہے تو وہ آپ ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ. جزاکم اللہ خیراً. جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو پھر مجلس اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. سب کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے اور آج کل کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس وبا کی جو وبال ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس دور سے اللہ تعالیٰ اس آزمائی سے جلد ہمیں باہر نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو زندہ ہیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دنیا کے اور آخرت کے معاملات میں بہتری اور آسانیاں پیدا فرمائے. جی جزاکم اللہ خیراً. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.